السلام علیکم ویورز، پروگرام رپورٹرز کے ساتھ میں خابر گمن اور میرے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں چودھری غلام حسین صاحب۔ ناظرین، ہر دن ہم ایک ہی چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں، وہ ہے سیاست، لیکن گزشتہ ایک دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سیاست کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی ایک نئی جو چیز شامل ہو گئی ہے۔ ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا، اور خاص طور پر ہمارے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے دوست ہیں، وہ مذہبی منافرت جو ہمیشہ سے اس کو ہوا دیتے رہے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ جاوید لطیف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی۔ کم از کم بینگ اے پاکستانی، بینگ اے جرنلسٹ، میں پچھلے 23-24 سال سے اس شہر کے اندر موجود ہوں۔ ہم نے بہت سارے جو ہے سیاستدانوں کو سنا بھی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے کافی حدیں عبور کرتے ہیں، لیکن آج جو جاوید لطیف صاحب نے پریس کانفرنس کی، وہ بھی نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے، میرے نزدیک کوئی الفاظ نہیں ہے کہ اس کے اوپر بات بھی کی جا سکے، لیکن ظاہر ہے ایک بڑا سیریس ایشو ہے۔ اس کو آج ہم نے پروگرام میں اپنے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ جاوید لطیف صاحب نے کہا کیا، خان صاحب کو لے کے وہ کن ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ آپ خود ہی سنیے اور خود ہی اندازہ لگائیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اسلام کی بنیادی چیزوں پر جو وار کیا جا رہا ہے، یہ قادیانیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ نیا پاکستان جب اس نے بنایا تو کیا کراچی میں قادیانیوں کا ہر یونٹ متحرک نہیں ہوا تھا؟ عمران خان غیر ملکی میڈیا کو اقتدار میں آنے سے پہلے یہ کہتا نہیں تھا کہ میں اقتدار میں آیا تو قادیانیوں کو مذہبی آزادی ہوگی۔ اسلام کے بنیادی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کے اوپر وار کر رہا ہے عمران خان، اس کے بعد اس سے بھی وہ آگے جاتے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب، بائی چانس میں ان کو جانتا ہوں، ان کے خاندان کو جانتا ہوں، اچھے سیاسی ورکر ہیں، لیکن وہ کس کی ایما کے اوپر یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں؟ ایک اور ان کا ساتھ سنیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ خود کو کوئی کلمہ گو بھی کہے اور اسلامی اساس شخص پر حملہ بھی کرے، یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اسلامی نظریاتی کونسل اس کا نوٹس لے، جید علماء اکرام، تمام مکاتب فکر کے مفتی اعظم اور پارلیمانی کمیشن فی الفور بنے اور اس سے پوچھے کہ اب سی وی لے کر کن غیر ملکی آقاؤں کے پیچھے گھوم رہے ہو، کس سے آزادی اور کس کی غلامی کر رہے ہو؟ ایک طرف پی ڈی ایم والے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے پوری دنیا میں پاکستان کو اکیلا کر دیا ہے، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں جاوید لطیف صاحب، اگر جو مجھے تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے، کہ کوئی بیرونی آقا ہیں اور ان کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے خطرناک بات کی ہے میرے نزدیک، یہ کوئی بھی پاکستانی سیاستدان ہو اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اداروں نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو پھر لوگ ایکشن لیں گے خان صاحب کے خلاف۔ یہ بھی آپ سن لیں۔ جو رد عمل گلی کوچوں میں عوامی آ رہا ہے، اگر یہ نوٹس نہ لیا گیا، اگر ریکویسٹ نہ بھیجی گئی کہیں سے بھی، اور بے شمار ہزاروں نہیں کروڑوں پاکستانی یہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو خون ریزی سے بچا کے اس فتنے سے پاک کیا جا سکے پاکستان کو، وہ ہم کریں گے۔ وہ عمران خان صاحب کو فتنہ قرار دے رہے ہیں، بس اس کے اوپر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ریاکشن دیا ہے فواد چودھری صاحب نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ نام نہاد حکومت نے ہر نئے دن ایک نئے نچلا درجہ پر پہنچی ہے۔ پی ٹی وی پر مذہبی منافرت کے لیے جو ہے پی ٹی وی کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ساتھ میں وہ آپ کو پتا ہے وہ کینڈی کرش کا نام دیتے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کو۔ مریم اورنگزیب صاحبہ چونکہ انفارمیشن منسٹر ہیں، انہی کے نیچے پی ٹی وی آتا ہے، تو ان کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ خدا کا خوف کریں، اور انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ اس حوالے سے ظاہر ہے وہ کورٹ کی طرف جائیں گے۔ تو یہ حالات و واقعات ہیں۔ اس کے ساتھ یہ وہ چیزیں ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر جو آف لیٹ جو میری تھوڑی بہت سمجھ ہے چودھری صاحب، وہ یہ ہے کہ آن گراؤنڈ اب پاکستان مسلم لیگ نون کو خاص طور پر پنجاب کے اندر یہ سمجھ آ رہی ہے کہ سیاسی طور پر وہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
لہٰذا اب وہ اس حد تک وہ جانے کا ارادہ کر چکے ہیں یا جا رہے ہیں؟ اگر آپ کی کوئی سمجھ میں چیز آتی ہے تو سمجھائیں۔ سیدھا سیدھا عام آدمی کو، عام پاکستانی کو، عام مسلمان کو ابھار رہے ہیں کہ جاؤ اور عمران خان اور پی ٹی آئی والوں پر حملے کر کے ان کو مارو، یہ کر رہے ہیں نا۔ کیا اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ ایکشن کس نے کرنا ہے؟ کیا اس کے اوپر وہ کسی وزیر ہے، وہ کسی سطح کے اوپر کوئی انتہائی ادب کے ساتھ ہم کسی ادارے کا نام نہیں لیتے، لیکن یہ جب آپ بات کرنا شروع کر دیں گے، آپ نے ضمنی انتخابات میں دیکھا، ملک کے اندر جتنے سرویز ہو گئے آپ نے دیکھ لیا، عمران خان ملک کے ہر گاؤں گاؤں کریا کریا شہر شہر گیا ہے، اتنے بڑے اس نے جلسے کیا، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اس کا سیاسی میدان میں بیان دینا، جا کے مقابلہ کریں، سیاست بازی کریں۔ کیا کیا ہے؟ واٹ ڈیڈ ہی ڈو؟ اب یہ تو ہمیں تو کم سے کم نہیں سمجھ آ رہی۔ مطلب ہے کہ ایک ان کا بیان توڑ مروڑ کے آگے پیچھے کر کے وہ کاٹ کے لگا دیا کہ میں فلاں سے، بھائی اگر تلفظ نہیں آتا کسی کو، خاتم النبی یہ نہیں کہہ سکا، تو اس کا یہ مطلب خدا نہ خواستہ کہ وہ دائرہ اسلام سے باہر، وہ شخص ہے ننگے پاؤں مدینہ منورہ میں پھرتا ہے، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ بناؤں گا، بنایا یہ نہیں بنایا، کون سی کارکردگی کی ہے یہ نہیں کیا، اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، لکھائی ہے رقیبوں نے جا جا کر رپٹ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے، ان کو یہ مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول کا نام لیتا، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، جی وہ کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ کے ہم ماننے والے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم رہیں گے اور مریں گے، اس کا یہ ہے، اور اس پر یہ نہیں غلیظ اور گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس کو ان لوگوں کا یعنی نوٹس لینا چاہیے اور ان کو پوچھیں کہ بھئی آپ یہ ملک میں افراتفری اور منافرت اور ایک دوسرا جو لوگ آپ نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج رکھا ہوا ہے ان کے بارے میں باتیں کر کے اب اگر ان پر حملے شروع ہو گئے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تو یہ عجیب ایک ماحول، اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی آڑ میں اور تاڑ میں ہے کہ کسی طرح حلوہ مانڈا جو ہمارا لگا ہوا ہے وہ چلتا رہے، لگیا نے موجاں لائی رکھ سونیا، شہباز کی گورنمنٹ چونکہ رہ نہیں سکتی، اب وہ نت نئے پینترے بدل رہے ہیں۔ صاحب یہ جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ پاکستان مسلم لیگ نون بدقسمتی سے ماضی کے اندر بھی یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں، ابھی مریم صاحبہ یقین کریں وہ نئی ابھرتی ہوئی لیڈر تھیں، میرا یہ ایک اس کے اوپر یہ خیال یہ تھا کہ وہ شاید یہ جو روایتی سیاست سے باہر نکلیں گی، کوئی اچھی سیاست کریں گی، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اچھا لگایا، اپنی حرکتوں سے قانون اور آئینی حکمرانی کی بات کی، وہ بھی ٹھیک ہے، اقتدار سے دور ہو گئے۔ اچھا ان کا بھی یہ ٹویٹ دیکھ لیں اور پڑھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے وہ بات کر رہی ہیں کہ دین کو اپنی گندی اور مکروہ سیاست اور جھوٹ کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرنے والے شیطان سے اپنے ایمان اور ملک کو بچائیں۔ اب ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ عمران خان، فتنہ خان، اب تو آپ پتہ ہے وہ ہر جو بات کر رہے ہیں اس سے پہلے یہی بات دہرا رہے ہوتے ہیں۔ بات یہی ہے، آپ پنجاب کے کسی گاؤں، کسی شہر، کسی تحصیل، کسی قصبے میں جا کے they have lost. Yes, they have lost، لیکن ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے۔ شکست کو ماننا اور اس کے اندر رہنا بڑا مشکل ہے۔ سر دیکھیں اس ملک کے اندر اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو سیاست ایک دائرے کے اندر ہی رہ کے کر سکتے ہیں نا۔ 1970 کا کانسٹیٹیوشن ہے، قوانین ہیں، آئین ہیں، ان کو فالو کرو۔ اس حوالے سے آپ کا، میرا، ہمارے اس چینل کا، ہم اس سے پہلے بھی مختلف جگہوں کے اوپر کام کر چکے ہوئے ہیں، بینگ اے سٹیزن آف دس کنٹری، بینگ اے جرنلسٹ، کیا ہم اس سطح کے اوپر گر سکتے ہیں کہ کسی شخص کے اوپر آپ اس طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیں؟ میرے خیال میں پاکستانی سیاست نے یہ گراوٹ بھی دیکھنی تھی۔ اب اس سارے معاملے کو اگر دیکھیں، یہ آپ ایک ملک کو آپ کس طرف دھکیل رہے ہیں؟ انہوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی، دوسری طرف عمران خان بھی ان کے خلاف، ان کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، آپ اس کا جواب دیں۔ مثبت ان کا مقصد کیا ہے؟ سر ان کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر ماحول ایسا بنا دیا جائے، ملک کے اندر اس طرح کی جو تخریب کاری جیسا ماحول بن جائے کہ وہ پھر گلیاں ہو جائیں سنجیاں تو مرزا یاد کرے۔ اب کوشش ان کی یہ ہے
اب رانا ثناءاللہ صاحب ماضی کے اندر کیا کہتے رہے ہیں یہ بھی سن لیں. ان کے متعلق جو ہمارے علماء کرام ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ نان مسلم، وہ ان کو نان مسلم تسلیم نہیں کرتے. بالکل وہ تمام عقائد اور وہ تمام چیزوں کے اوپر جس میں یعنی ہماری نماز ہے، روزہ ہے، دوسری چیزیں ہیں، یہ سب چیزوں کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں. یہ اپنی مساجد بھی بناتے ہیں، اس میں اذان بھی دیتے ہیں. اب یہ ہم ناظرین پہ ہی چھوڑتے ہیں کہ وہ خود ہی سمجھ لیں یہ کن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب چوہدری صاحب انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ایک بیان دیا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر کہ وہ یہ بھی سن لیں. آپ نواز شریف صاحب کو لینے جا رہے ہیں، کو حج کے لیے نہیں نکلے کہ آپ حج پہ جاتے ہوئے وفات ہوگی تو حج قبول ہو جائے گا. نہیں، یہ نہیں ہوگا. آپ ایک اہم آدمی کو لینے جا رہے ہیں، پلیز اس کو دو باتوں کو الگ الگ رکھیں. یہ بڑا کام ہے، یہ حج سے بڑا کام ہے. جی جو صاحب پھر مریم صاحبہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ وہ ہماری سیاست کے امام ہیں. لیڈران تو ہم نے سنا تھا لیکن یہ درجہ بھی انہوں نے دے دیا، یہ بھی سن لیں. لیڈر اب ایک چھوٹا لفظ ہے، قائد بھی چھوٹا لفظ ہے. نواز شریف کو ہم اپنا امام سمجھتے ہیں، نواز شریف کو ہم اپنا امام سمجھتے ہیں. محمد زبیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں نواز شریف کو؟ آپ کیوں نہیں مانتے؟ ایک منٹ، محمد زبیر صاحب جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں، آپ کو پتا ہے انہوں نے ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر کام کیا ہوا ہے، دنیا دیکھی ہوئی ہے. اب ان کا بھی ایک تبصرہ ہے، تجزیہ ہے، وہ بھی جو ہے نواز شریف صاحب کو ایک مرتبے کے اوپر رکھ رہے ہیں، یہ بھی سن لیں. انہوں نے کہا کہ یہ لندن میں بیٹھ کے موومنٹ کو لیڈ کر رہے، یہ ایک نیا ماڈل ہے. یہ نیا ماڈل نہیں ہے. فواد چودھری صاحب، آپ بھی ہسٹری کے طالب علم رہے ہیں. جو ون آف دی گریٹسٹ ریولیوشنز آئی تھی، ایرانین ریولیوشن، اس میں خمینی صاحب فرانس میں بیٹھے تھے، اور وہ جب شاہ ایران کا جہاز اڑا تھا تو اس کے 2 گھنٹے کے بعد لینڈ کیے تھے جب ریولیوشن. سن نہیں تو آپ کو کیوں جی صاحب، ہمارے جو سیاستدان ہیں نا، ان کو ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ایک نارمل ملک ہے. یہاں پہ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ نارمل سوچتے ہیں، وہ اس ملک کے اندر نارمل سیاست کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ اس ملک کے اندر ایک مثبت صحت مند جو ہے سیاسی مقابلہ بازی دیکھنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب اپنا جو ہے نظریہ، اپنا جو ہے پلان لوگوں کے سامنے رکھیں کہ وہ لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. نون لیگ والے مور دین ویلکم، ماشاءاللہ ڈیکڈز آف ایکسپیرینس ان کے پاس. وہ بات کریں، پیپلز پارٹی موجود ہے. یہ کیوں ان جو ہے ایسے جو ہے نان ایشوز اور ساتھ میں یہ اس فوربیڈن ایریاز کی طرف کیوں جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی وہ چاہتے ہیں کہ یہاں فساد مچے، افراتفری پھیلے. کیا حاصل ہوگا؟ کیونکہ ابھی تک تو دشمن کامیاب نہیں ہوا نا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے. اکانومی کی بربادی ہو گئی ہے، اور آپ نے دیکھ لیا شبر زیدی کے بعد کوئی کسر رہ گئی ہے؟ ہم تو چلو چھوڑیں. انہوں نے جو آج دو ٹوک بات کی ہے کہ دیر ہیز بین nothing that is appreciable. کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی. اور اب جب آپ کی کارکردگی صفر ہو تو اس طرح کے نان ایشوز، شوشے، نئے ایک طرف امام خمینی اور دوسری طرف فتنہ، دوسری طرف شیطان، کبھی فتنہ، کبھی کوئی. اچھا جو سب جب بھی آپ اسلام آباد آتے ہیں، ظاہر آپ یہاں پہ آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ہم اس امید میں رہتے ہیں کہ آپ ہمیں خوشخبری دیں گے. پاکستانی سیاست کے اندر کوئی اسٹیبلٹی، شبر زیدی صاحب کی بات کریں، اسٹیبلٹی آئے گی تو وہ حالات بہتر ہوں گے. کوئی خوشخبری، کوئی مثبت خبریں لوگوں کو بتا دیں کہ ہم نے یہ ساری منفی خبریں سنانی ہے لوگوں کو. نہیں، بڑی خبر جو میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں، اور بریکنگ کہہ لیں آپ، ایکسکلوسیو کہہ لیں، یعنی جس پر کوئی ہمارے پاس ڈیفینیٹ، جس کی بیک پر اطلاعات ہیں اور مصدقہ اطلاعات ہیں، اور ایک سے زیادہ ذرائع سے، وہ یہ ہے کہ صرف ایک نقطے پر بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کینڈیڈیٹس کو ہوں اور اسمبلی جو ہے وہ کس طرح ٹوٹے. اگر کسی وجہ سے شہباز شریف اور ان کی حکومت اسمبلی توڑنے کو تیار نہیں ہوتے، جو کہ وہ تیار اس وقت تک نہیں ہے، تو پی ٹی آئی پھر اسمبلی میں جائے گی. اور چونکہ شہباز شریف اسمبلی میں اپنی اکثریت کھو چکے ہیں، تو ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے گا کہ وہ نہیں لے سکیں گے. نئی گورنمنٹ بنے گی، وہ اسمبلی توڑے گی، یا صدر کہے گا بھی اب کسی کے پاس بھی اعتماد کا ووٹ نہیں ہے، لہذا اسمبلی توڑ کے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. جی، یا اسمبلیاں صوبائی اسمبلیاں توڑ رہے، یا ایجیٹیشن کا ایک کال دینی ہے، یا یعنی 5-6 مختلف جو ہیں
آپشن اس پر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے. جو غور جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی نہیں کر رہی, یہ میں آپ کو بتا دوں. لیکن آج خان صاحب نے میڈیا سے بات کی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اسی مہینے سڑکوں کے اوپر آ رہے ہیں اور میں بالکل جو ہے اسی کی تصدیق کر رہے. کیا ہو گیا؟ سن لیں پہلے, سن لیں آپ پہلے. آپ جتنا مجھے, میری پارٹی کو آپ جتنا دیوار سے لگائیں گے ہم اتنا ہی تیار ہو رہے ہیں اور اسی مہینے تیار ہو رہے ہیں. میرا یہ چیلنج ہے ان کو, آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. جس دن میں نے کال دی آپ یہ نہیں برداشت کر سکیں گے, کیونکہ لوگ تو آگے آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں, پبلک میں آپ نہیں نکل سکتے. انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں. جی جو صاحب, خان صاحب تو کی اگر بات سنیں جو مجھے تھوڑی بہت سمجھ آئی, وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ٹکراؤ کی طرف جا رہا ہوں, یہ میری کوئی بات نہیں سن رہا. نہیں, ابھی یہ انہوں نے ادھر ٹکرے مار رہے تھے پی ڈی ایم والے کہ ہماری مدد کریں پرویز الہی گورنمنٹ کو گرانے کی, یا پرویز الہی کو ساتھ ملا کے اپنا رخ دینے کے لیے حکومت کو پنجاب کا. تو ان میں اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی ہے. جی ویسے آپس کی بات ہے, پنجاب کی حکومت گرانے کے حوالے سے بھی کافی پر امید ہیں نون لیگ والے. میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. یہ سن لیں پہلے, پھر آپ سے جواب لیتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ کیا ایک دفعہ پھر کوئی پلان ہے چینج کرنے کا؟ وہ ہر وقت پلان ہمارے پاس جو ہے اس کی آپشن موجود ہے کہ جس وقت ہمیں فیزیبل لگے گا ہم ضرور وہ ایکٹ کریں گے اس کے اوپر. کچھ کام اس پہ ہو چکا ہے؟ جی بالکل, پھر سیاسی کام ہو رہا ہے. اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی؟ وہ میرا خیال ہے اسٹیبلٹی آئے گی. نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں جو صاحب کہ حمزہ شہباز واپس آئے گا, اس سے ملک کے اندر معاشی حالات بہتر ہوں گے اور اسٹیبلٹی آئے گی. پلیز کون آ رہا ہے واپس, کون جا رہا ہے؟ پرویز الہی کو کچھ نہیں ہو رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک میں الیکشن ہوں گے اور فیڈرل گورنمنٹ تبدیل ہوگی یا ختم ہوگی. عطا طارق صاحب نے بھی آج بتایا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پورے کا پورا پلان بنایا ہوا ہے اور ہماری ساری جو پلان پہلے کون سے پلان کام ہو گیا ہے. چوہدری صاحب سن لیں, سن تو لیں ذرا, سن لیں. عنقریب پنجاب کے اندر پرویز الہی کی ڈاکو راج کا خاتمہ ہونے لگا ہے اور مسلم لیگ نون کی پنجاب کے عوام کی حکومت آنے والی ہے. یہ نوشتہ دیوار ہے. کہ آپ کی تعداد کی اطلاع غلط ہے, 15 سے زیادہ ایم پی سے ہمارا رابطہ ہے. ہم نے کبھی بھی ہار نہیں مانی تھی. ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے اور پرویز الہی کا پنجاب سے انشاءاللہ خاتمہ کر کے رہیں گے. اچھا, ایک تو جیسا وہ ہار نہیں مان رہے, اور دوسری طرف وہ سلیم مانڈوی والا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی والے, وہ انہوں نے بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا فارمولہ دیا ہے. وہ تو کوئی اور ہی بات کر رہے ہیں, آپ وہ بھی سن لیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کے اوپر کامنٹ کر دیجیے گا کہ پرویز الہی صاحب کی حکومت کتنی اس وقت سیف ہینڈز میں ہے. کیوں نہ ہم کوشش کریں کہ جو انیشلی ہمارا پلان تھا ہم اس کو دوبارہ امپلیمنٹ کریں. اگر وہ 10 سیٹوں پہ سی ایم بن سکتے ہیں, ہمارے نامینیشن پہ بھی وہ سی ایم بن رہے تھے, وہ تو لاسٹ منٹ ہم سے ایگری کر کے گئے. پلان یہی ہے کہ ویل ٹرائی ٹو اگین فالو دا سیم فارمولا جو اس وقت ہم نے فالو کیا تھا, دیٹ وی ول ٹرائی کہ ہم لوگوں کو ون کریں اور لوگوں کے ساتھ کولیشن بنا کے انہی کو سی ایم رکھیں مگر گورنمنٹ ہماری ہو. پرویز الہی صاحب جو صاحب وہ جو ہے پیپلز پارٹی کے یا آصف علی زرداری صاحب کے نامینیٹڈ سی ایم رہ سکتے ہیں. تو اسی سے آپ سمجھ لیں کہ ان کے پلے کیا ہے. کبھی ادھر بچہ مار رہے ہیں ٹامک ٹوئیاں, پیپلز پارٹی کچھ کہہ رہی ہے, نون کچھ کہہ رہی ہے. نہ کوئی بندے ان کو بندے ان کے چھوڑ کے جانے والے ہیں بھائی, کیونکہ ووٹ کس کے پاس ہے اس وقت؟ باہر فراڈ آیا ہوا ہے لوگوں کا پی ٹی آئی کی طرف. وہاں تو لائنیں نہیں ختم ہوتی امیدواروں کی. وہاں کتنے سو بندہ ہر وقت آ کے, کتنی گاڑیاں وہاں کھڑی رہتی ہیں. کس لیے؟ پہلے یہی لوگ جو ہے نون لیگ کی طرف رخ کر رہے تھے. پہلے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت سارے ادھر کا رخ کر رہے تھے کہ ہمیں پی ٹی آئی کی ٹکٹ نہیں چاہیے, ہمیں نون کی چاہیے. اب الٹ ہو چکا ہے سارا. اور 17 جولائی کو جو الیکشن میں 20 میں سے 15-16 سیٹیں جو ہے پی ٹی آئی جیتی اور بامشکل تمام 3 سیٹیں یا کتنی جیت سکے, اس پر بھی ایک علیحدہ کہانی ہے. لوگوں کو سب کو, لیکن جو صاحب دیکھیں سب کو نظر آ گیا ہے کہ یہ نہ پی ٹی آئی پلے ڈیولز ایڈوکیٹ. پنجاب حکومت جو اس سے پہلے قائم ہوئی انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگ توڑے اچھی خاصی تعداد میں, 21 کے قریب. بھائی وہ فارمولا اب تیار نہیں ہو رہا.
آپ سمجھتے نہیں. اب وہ ووٹ تو دے نہیں اگر سکتے. قیمت بڑھ سکتی ہے نہیں اب اور ہے, یہ ہے نہیں ہے. آپ سب میرا خیال کوئی کنفیوژن ہے تھوڑا. سر کنفیوژن نہیں, جب آپ کی جو مطلوبہ تعداد نہیں رہے گی, آپ کو کہا جائے گا ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے, آپ کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں 10-15 ان کے ٹوٹ کے چلے جائیں گے اور وہ استعفے دے دیں گے اسمبلی سے, یہ ہے نا, اور تو نہیں ہے. جی جی ووٹ تو آپ ان کا کسی نے ڈالا, بالکل صحیح, ختم ہو گیا. وہ سیٹ چھوڑ دیں اور کہ جی ہم پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں, ہم کاف لیگ کو چھوڑ رہے ہیں, پرویز لائی کو چھوڑ رہے ہیں, تو اگر ان کے حصے بھی زیادہ چھوڑ چکے ہیں تو پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ اگین پاکستان کی سیاست کے اندر آپ کو پتہ ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ناظرین ہم آپ کو شبر زیدی صاحب سے جو پوچھوائیں گے کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اس وقت کیا حالات و واقعات چل رہے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے ہم معیشت کے اوپر, اور آج ہم نے دعوت دیا شبر زیدی صاحب کو. یہ ایف بی آر کے چیئرمین بھی رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران. حالیہ آپ نے ایک انٹرویو میں عمران خان صاحب نے معیشت کے حوالے سے جو بات کی, جو اس وقت گمبھیر صورتحال ہے, پہلے تو آپ کو وہ سنواتے ہیں تو اس کے بعد پھر شبر زیدی کے پاس جائیں گے. پاکستان کو جو ایکسٹرنل فائنینسنگ چاہیے وہ ہے $30 ارب. IMF کے پیسے, ورلڈ بینک کے پیسے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے بھی پیسے مل جائے نا ان کو, تو مشکل سے $6-7-8 ارب ہوگا. تو باقی پیسہ کدھر سے آنا ہے؟ سو پاکستان بڑا سیریس ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے خان صاحب نے ایک بار پھر معیشت کے اوپر بات کی, یہ بھی سن لیں. ورلڈ بینک کی بھی رپورٹ ہے, IMF کی بھی رپورٹ ہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے. معیشت ان سے سنبھالی نہیں جا رہی. IMF کے پروگرام کے باوجود روپیہ گرتا جا رہا ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. اس کا ایک ہی حل ہے, صاف اور شفاف الیکشن. شبر زیدی صاحب, $130 ارب کا ہمارا قرضہ ہے بیرونی, $30 بلین ہم نے اس سال واپس کرنا ہے. سیلاب, خان صاحب سری لنکا کی بات کر رہے ہیں, خان صاحب دیوالیہ ہونے کے قریب کی بات کر رہے ہیں کہ ملکی معیشت کا. کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم دیوالیہ ہو چکے ہوئے ہیں. تو شبر زیدی صاحب ہم کہاں پہنچ گئے ہیں اور آگے کا راستہ ہمیں دکھائیں. دیکھیں, جو بات خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات میں نے بہت پہلے کہی تھی, اور یہ عمران خان صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تقریباً $30 بلین کی ریپیمنٹ کرنی ہے. اور اگر آپ IMF کی رپورٹ پڑھیں تو اس کے اندر بھی ایک $22 بلین کا گیپ نظر آ رہا ہے, اس بنیاد پہ بھی کہ ہم قرضے نہیں ریپے کریں, اور گورنمنٹ نے ہمیں کوئی شکل نہیں دکھائی ہے کہ وہ کہاں سے یہ پیسے لے کر کس طرح سے یہ پیسے ادا کریں گے. تو اس میں اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی صورت سے نکل چکا ہے یا نکل رہا ہے, یہ بالکل اس کی غلط فہمی ہے. اس کو بالکل اس کو ادراک نہیں ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت کیا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں, ہم جیسے لوگ ہیں, یا جو لوگ ہمارے بانڈ سے ڈیل کرتے ہیں, وہ اس سے بالکل واقف ہیں. اسی لیے پاکستانی بانڈ جو ہے وہ 50% پرائز پہ بک رہا ہے, اور ڈالر ہمارا مستقل بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ بالکل ہم اس دہانے پہ کھڑے ہیں جہاں ہمیں تباہی نظر آ رہی ہے. ہماری ایلسیاں نہیں کھل رہی ہیں, ہماری امپورٹ کے آنر نہیں ہو رہی ہے. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی نے پاکستان کو معاشی بدحالی سے نکال لیا ہے, تو غیر سیاسی بات میں کر رہا ہوں, اس کو پاکستان کی معیشت کا کوئی ادراک نہیں ہے, وہ صرف ایک سیاسی بات کر رہا ہے. اچھا زیدی صاحب, آپ نے بالکل صحیح بات کی, ایلسیز نہیں کھل رہی. ادویات کے حوالے سے جو فیکٹریز والے جو بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی پروڈکشن نہیں کر پا رہے, تو یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ کہاں تک جا کے رکیں گے؟ اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات ہیں جو موجودہ حکومت کو, یا آنے والے کیئر ٹیکرز ہیں, یا فیوچر کی جو حکومت ہے وہ آئے گی, جو بھی الیکشن جیتے گی, تو اس کو کرنا کیا ہوگا؟ دیکھیں, بات یہ ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جا کر انٹرنیشنل کمیونٹی سے ایک پیکیج لینا پڑے گا, اپنی گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ ہماری گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اور ہم IMF پروگرام کے اندر میں کام کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر پاکستان کو آپ اس کو بیل آؤٹ ہی کہیں گے, کس طریقے سے بیل آؤٹ کرنا ہے. وہ جو ڈسکشن یا ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے وہ کوئی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی ان لوگوں کے ساتھ نہیں کرے گی
کیونکہ یہ ایک تو بہت شارٹ ٹرم رہ گیا ہے ان کی گورنمنٹ میں ہونے میں، اور مینڈیٹ بہت کمزور ہے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جس طرح جلدی سے جلدی پاکستان میں الیکشن کے بعد کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، ایک مضبوط گورنمنٹ لا کر پاکستان کی نیگوسیشن پاور کو لے کر آئیں. یہ پاکستان کا حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے. یہ حل یہ ہے کہ پاکستان میں ایک مضبوط گورنمنٹ کسی کی بھی ہو سکتا ہے وہ شہباز شریف صاحب کی ہو، جس کے پاس کلیئر مینڈیٹ ہو، وہ جائے اور پاکستان کی اپنی پوزیشن دکھانے کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپنا پوزیشن واضح کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس مجاز سے نکالے. یہ جو جس طریقے سے حالات ہیں، جس حالات میں یہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ اس کو نہیں نکال سکتے کیونکہ ان کے پاس وہ پولیٹیکل اور ٹائمنگ کا مینڈیٹ نہیں ہے. جی سر. شبر زیدی صاحب، آپ جیسے دبنگ اکانومسٹ اور ایک بڑی اپنا قابل ذکر آپ کی خدمات ہیں اپنی فیلڈ میں، لیکن افسوس ہے کہ آپ سے استفادہ نہ کیا جا سکا اور آپ جو ہے کپڑے جھاڑ کر گھر واپس چلے گئے. اور آج وہ لوگ ہیں جنہوں نے 5 مہینے کے اندر 5 سال سے زیادہ تباہی کر دی ہے. جو حقائق سامنے آ رہے ہیں، ڈالر اوپر کا اوپر، روپیہ نیچے سے نیچے، مہنگائی اوپر سے اوپر، انسان نیچے سے نیچے. تو اب آپ نے 2+2 کوئی فارمولا ہے جس پر عمل کر کے کل پرسوں ترسوں اس تباہ ہوتی ہوئی سچویشن کو اریسٹ کیا جا سکے. دیکھیے فارمولا بڑا سمپل ہے. غلام حسین صاحب تھینک یو، مہربانی، آپ نے بھی بات کی. سب فارمولا بڑا سمپل ہے کہ وہ اس کسی کشتی کو وہ آدمی مہنجار پہ لگا سکتا ہے جس کے پاس کشتی کا کنٹرول ہو، جس کے پاس مینڈیٹ ہو، جس کے پاس اس کے عوام کا سپورٹ حاصل ہو. یہ 13 جماعتوں کا اقتدار جو بہت فریجائل ہے، جن کے پاس پھر آپ نے ان کو کیوں بٹھایا ہے؟ سر آپ کو یاد ہے میں تو پہلا آدمی ہوں جس نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے پاکستان کی معاشی حالت کے حساب سے. اور یہ جو سمجھ رہے تھے، آپ میرے سارے انٹرویو دیکھنے سے یہ لوگ آئے ہیں، میں نے کبھی ان کو یہ جسٹیفائی نہیں کیا. یہ کسی بھی حالات میں پاکستان کی معیشت کے لیے جسٹیفائڈ نہیں ہے اور وہ یہ ان کی غلطی ہے. میں تو ایک اور بات کرتا ہوں، یہ ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ آ گئے. میں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے یہ پوزیشن ایکسیپٹ کیوں کی ہے. میں اگر ان کی جگہ پر ہوتا، مفتاح کی جگہ پر، تو کبھی یہ پوزیشن ایکسیپٹ نہیں کرتا. غلام حسین صاحب جب مجھ سے کام نہیں ہوا میں گھر آ گیا. اگر ایک آدمی سے ایک کام نہیں ہوتا اس لیے بہتر ہے کہ وہ گھر چلا جائے، نہ کہ بہتر. اچھا شبر زیدی صاحب دیکھیں، آپ کے اوپر یا پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر موجودہ حکومت یہ الزام لگاتی ہے کہ آپ نے اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا تھا، آلموسٹ دیوالیہ ہو چکے ہوئے تھے اور آ کے انہوں نے یہ دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے. یہی ایک آرگومنٹ ہے وہ ہر پریس کانفرنس میں وہ پیش کرتے ہیں. تو 9، 10 اور اپریل کے بعد سے جو موجودہ حکومت نے کام کیے ہیں یا اس سے پہلے جو حکومت کر رہی تھی، بنیادی فرق آپ کو کہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو آرگومنٹ ہے کہ انہوں نے بچایا ہے، پہلی بات تو میں ایک بات کلیئر کر دوں، میں یہ بات پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. 3.5 سال کی گورنمنٹ میں، عمران خان کی گورنمنٹ میں، مجھے کوئی بھی آدمی مجھ سے ثابت کر دے کہ عمران خان نے معاشی پالیسی میں یہ غلط پالیسی اپنائی ہے. عمران خان کی معاشی پالیسی میں کوئی ایرر نہیں تھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن سلو تھی یا امپلیمنٹیشن نہیں تھی، کسی انٹرنیشنل باڈی کو لے آئیں، کسی سے بات کرا لیں، کوئی بندہ کبھی یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کی معاشی پالیسی میں کوئی خرابی تھی. میں آج ابھی سن رہا تھا شہباز شریف صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ قائد اعظم نے یہ کیا اور رو رہے ہیں، میرا دل روتا ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں یہ 30 سال سے 35 سال سے اس ملک میں کون حکمران ہے؟ یہ تو حکمران ہے. اب یہ آج اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشی بدحالی 18 سے لے کے 22 تک ہوئی ہے، تو پھر تو آپ اگر سیاہ کو سفید کہنا چاہتے ہیں اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے نا، کہ پھر آپ کو میں کچھ نہیں کر سکتا. جی نہیں تو 6% گروتھ کس طرح ہو گئی اگر تباہی کی تھی؟ شبر زیدی صاحب جو بات ہو رہی ہے، خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہم اوورسیز پاکستانی سے پیسے مانگ لیں گے، پیسے مانگ کے جو ملک کی معاشی حالت ہے اس کو بہتر کریں گے. اس کے علاوہ ہم کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن جو ہے خان صاحب یا ان کی پرانی ٹیم سے ہم نہیں سن پا رہے. میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں جو میں بتاتا ہوں. دیکھیں پاکستانیز جو ہیں، جو پاکستانی ملک سے باہر ہیں، وہ تقریباً 60 ارب روپے سال کے کماتے ہیں. تقریباً ان کی جو آمدنی ہے وہ 60 ارب روپے ہے. اس میں سے 30 ارب وہ پاکستان بیچتے ہیں اور 30 ارب وہ پاکستان نہیں بیچتے، وہ باہر انویسٹ کرتے ہیں یا اپنے پاس رکھتے ہیں.
اگر پاکستان میں کوئی کریڈیبل گورنمنٹ آ جاتی ہے تو ہم پاکستانیز کو، یہ نہیں کہ خاص صاحب کی وجہ سے، اگر پاکستان میں کوئی مضبوط گورنمنٹ آ جاتی ہے اور مضبوط پروگرام لا سکتی ہے تو ہم اس میں سے 10-12 بلین روپیز ہر سال پاکستان میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اور یہ پاکستان کا پوٹینشیل ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خان صاحب کے پاس یہ باہر کے ایکسپیریٹ پاکستانی کا مینڈیٹ ہے، ان کے پاس ان کا سپورٹ ہے، انہوں نے ان کو ووٹنگ کا رائٹ بھی دیا تھا۔ تو سب سے پہلا جو رستہ ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں، میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ پاکستانی ہر سال 30 ارب روپے پاکستانی کماتے ہیں جو وہ پاکستان نہیں بھیجتے، وہ باہر انویسٹ کرتے ہیں، تو وہ پیسے پاکستان میں ڈائیورٹ ہو سکتے ہیں اس وقت جب پاکستان میں ایک کریڈیبل اور مضبوط حکومت آئے۔ شہباز زیدی صاحب، جو حکومت اعداد و شمار پیش کر رہی ہے کہ اس وقت جو ہمارے ریزروز ہیں وہ 14 ارب ڈالر کے قریب ہیں، تو آنے والے دنوں کے اندر یہ فردر کتنے ڈپلیٹ ہوں گے؟ تو ظاہر ہے ان کو آپ کو شور اپ کرنا پڑے گا۔ ہمارے اپنے پیسے کتنے ہیں اور باہر کے کتنے پیسے ہیں، تو کیسے آگے کام چلے گا؟ میری بات سنیں، یہ جو 14 ارب ہیں اس میں سے 10 ارب تو ڈپازیٹر کے پیسے ہیں جو ڈپازیٹر نے رکھے، ہمارے پیسے، میرے آپ کے پیسے، گورنمنٹ پاکستان کے پیسے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس سال 30 ارب روپے واپس کرنے ہیں، مجھے 30 ارب کا قرضہ واپس کرنا ہے بھائی۔ وہ 30 ارب کا قرضہ واپس کرنے کے پیسے کہاں، کس نے کمٹ کیے، یہ تو مجھے بتائیں۔ یہ تو مجھے بتا دیں کہ 30 ارب کی واپسی کس نے دینے ہیں بھائی، یہ تو سمجھا دو، وہ کہاں سے آئے گا۔ اور اگر میں 30 ارب واپس کرتا ہوں اس کے باوجود بھی IMF کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگلے 3 سال میں پاکستان میں 22 ارب کا گیپ ہے، 22 ارب کا گیپ ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو؟ یہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جو امپریشن دے رہے ہیں کہ ہم نکل گئے ہیں پریشانی سے، یہ غلط بول رہے ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ انٹلیکچوئل زیادتی ہے، سیاست کو چھوڑ دیں، یہ ایک انٹلیکچوئل زیادتی ہے کہ آپ ایک فیکٹس کو غلط ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں۔ میری سب سے درخواست ہے، تمام پاکستانی درخواست ہے کہ جن کو تھوڑا بہت سمجھ آتی ہے وہ IMF کی رپورٹ۔ اچھا زیدی صاحب، ابھی چیر صاحب ایک سوال پوچھیں گے۔ اب جو سیلاب کی وجہ سے ملک کے اندر نقصانات ہوئے ہیں اور اکانومی کو ظاہر ہے نقصان پہنچا ہے، پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے اور ایگریکلچر کو جو نقصان پہنچا آپ کے سامنے ہے، یہ کتنا ٹائم لگے گا یہ اسے ریکور کرنے میں، اور ڈالر کو آپ کہاں تک جاتا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ صبح پہلی خبر جو سننے کو اور پڑھنے کو ملتی ہے کہ آج ڈالر 2 روپے گر گیا، 3 روپے گر گیا، 4 روپے گر گیا۔ دیکھو خاور، مجھے بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ ڈالر کہاں پہنچے گا بائی دسمبر، مگر میں وہ فگر آپ کے سامنے دینا نہیں چاہتا، کیونکہ جب میں فگر دے دوں گا تو پاکستان میں اسپیکولیشن شروع ہو جائے گی اور شاید وہ میرے ملک کے افراد کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ تو میں اگر کوئی فگر دیتا ہوں تو وہ اچھی تو نہیں ہے، مگر میں کوئی فگر دینا نہیں چاہتا، مجھے بالکل اندازہ ہے کہ یہ کہاں جانے والا ہے۔ تو یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سیلاب کی آپ بات کر رہے ہیں، سیلاب میں تقریباً 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، مگر 30 ارب ڈالر میں سے تقریباً 25 ارب ڈالر جو ہے وہ لوگوں کا ذاتی نقصان ہے، گورنمنٹ کا نہیں ہے۔ ہمارا جو پرابلم آنے والا ہے کہ ہمیں اگلے سالوں میں را مٹیریل اور فوڈ کی امپورٹ میں تقریباً 5 بلین ڈالر مزید زیادہ خرچ کرنا پڑے گا، تو ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ تھا وہ آلریڈی خراب تھا، تو 5 ارب ڈالر کا ہی نقصان ہو چکا ہے۔ باٹم لائن یہ ہے خاور صاحب کہ پاکستان کی معاشی حالات اس وقت نہایت خراب ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں نہایت خراب ہے۔ ہم کراچی میں بیٹھے ہیں، ہم مارکیٹ میں بیٹھے ہیں۔ شہباز زیدی صاحب معاف کرنا، ہم تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوں جو پریجوڈسڈ ہیں، وہ ان کے آنکھوں پر پٹی، کانوں میں روئی، نتنوں پر ڈکا، کوئی ان کو صحیح چیز سمجھ نہیں آتی اور ان کو نظر نہیں آتی وہ عظیم کارکردگی جو شہباز شریف، زرداری گورنمنٹ اور فضل الرحمان حکومت نے کی ہے۔ اب ان کی 5 مہینے اور 2-3 دن کی جو کوئی بڑی اچیومنٹ ہے، کوئی بڑا کارنامہ ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں قوم جو نہیں دیکھ سکی یا نظر نہیں آ رہا اور لوگ جوڑیاں پھیلا پھیلا کے بد دعائیں دے رہے ہیں، تو کوئی anything significant which they have done for the betterment of the common man and the economy and the country. دیکھیے علامہ حسین صاحب، میرا اس پہ بالکل واضح آنسر ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ ان 5 مہینے میں کسی قسم کی کوئی پازیٹیو چیز پاکستان میں آئی ہے۔ اس پہ کوئی بندہ بھی مجھ سے جائے آگے بڑھ کے بحث کر سکتا ہے۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو پاکستان کی معیشت میں بہتر ہوئی ہے۔
خرابی جو ہوئی ہے معاشیت کے علاوہ وہ انسٹیبلٹی آ گئی ہے، پولیٹیکلی انسٹیبل ہم ہو گئے ہیں، تو جو خرابی تھی وہ ملٹیپلائی ہو گئی ہے، اکنامکس کے ساتھ معیشت بھی لگ گئی ہے۔ بہت شکریہ شبر زیادی صاحب۔ چوہدری صاحب، ایک ہی بات ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، آپ کسی بندے سے بات کریں، اخبارات پڑھیں، بیرون ملک کسی معیشت دان سے بات کریں، اندرون ملک کسی معیشت دان سے بات کریں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ملک کے اندر جب تک انسٹیبلٹی یہ رہے گی حالات اسی طرف جائیں گے۔ لیکن ہمارے محترم مفتاح اسماعیل صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، شاہد حقان عباسی صاحب ہوں، ان لوگوں کو یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کے شو میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھ لیتے، شاید ہمیں نظر نہ آ رہا ہو۔ چلیں کسی دن ان کو دعوت دیتے ہیں، اگر وہ آ جائیں تو ہم ان سے بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ 2 دنوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف شاید واپس جا رہی ہے اسمبلی کے اندر، مائنس عمران خان، اور اسمبلی میں جا کے دوبارہ سے وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ چوہدری صاحب نے بھی خبر بریک کی ہے۔ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف نے وہ جو اپنے استعفے ان کے منظور ہوئے ہیں اس حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دی ہے، وہاں سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ پٹیشن واپس لے لی ہے یا اعتراضات لگ گئے ہیں۔ تو چودھری فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں اس پٹیشن کے حوالے سے، تو انہی سے پوچھتے ہیں اس پٹیشن کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے سپریم کورٹ میں۔ ویلکم ٹو دا پروگرام چوہدری صاحب۔ یہ جو خبریں چل رہی ہیں میڈیا کے اوپر اس پٹیشن کے حوالے سے، اس کے اوپر تھوڑا سا کامنٹ کر دیجیے گا کہ پٹیشن ہے، نہیں ہے، واپس لے لی ہے، یا یہ کنٹینیوس رہے گا پروسیس؟ پٹیشن تو کل جو ہے وہ فائل میں نے بھجوا دی تھی، میں بھی 1-2 ڈاکیومنٹ اس میں جو ہے وہ اٹیچ ہونے والے رہتے ہوں، تو ایڈوکیٹ جو آن ریکارڈ جو ہے وہ پٹیشن کی واپسی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور واپس لینی تھی تو فائل کیوں کرنی تھی؟ تو وہ پٹیشن جو ہے وہ نمبر ہو جائے گا میرے خیال میں، بیکاز وہ میٹر آف ارجنسی ہے، تو لگ بھی جائے گی جلدی انشاءاللہ۔ تو یہ جو خبریں چل رہی ہیں، چونکہ آپ کا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، خان صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں رہتی ہیں، تو نیشنل اسمبلی کے اندر واپسی کے حوالے سے کہیں سے آپ نے کوئی اوور ہیئر کیا ہو، کہیں سے کسی سے بات چیت ہوئی ہو اس حوالے سے؟ میں جس بازار نے اجڑ جانا ہے تو وہاں پہ واپس کیا کرنے جانا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ جو آپ کی اسمبلیز جو ہیں یہ زیادہ تر چلیں گی، یہ معاملات بہت آگے چلے گئے، اور تحریک انصاف کو تیار ہے۔ ہماری تو پٹیشن یہ ہے کہ 123 جو استعفے ہیں وہ منظور کریں۔ آپ پیس میل میں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جو اسپیکر صاحب کی طرف سے 11 لوگوں کے استعفے منظور ہوئے، اس کے خلاف جو ہے ڈسکریمنیشن پہ گئے ہیں ہم۔ وہ تو چاہ رہے ہیں 123 سیٹوں پہ الیکشن ہو، اور 123 سیٹوں پہ جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ الیکشن میں جانا چاہتی ہے پی ٹی آئی اپنا عوام سے، اور اس وقت پی ٹی آئی جو ہے اس کو الیکشن ویسے بھی سوٹ کرتے ہیں کیونکہ عوام میں ایک سویل ہے، ان کی ایک فرور ہے۔ تو چوہدری صاحب، کیا آپ لوگ اسپیکر کے سامنے پیش بھی ہو سکتے ہیں جو موجودہ اسپیکر ہیں، یا آپ اسی بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ چونکہ قاسم سوری صاحب نے ایکسیپٹ کر لیے تھے تو وہ ایک پروسیس ہے، وہ کمپلیٹ ہے، دوبارہ یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اپنا بات یہ ہے سر کہ یہ جو 11 لوگوں کے استعفے منظور ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اسی طریقے سے دیے تھے، نہ یہ بھی پیش نہیں ہوئے، تو اگر اسپیکر نے ان کے منظور کیے تو باقیوں کو کیوں منظور نہیں کر رہے؟ تو اس سے مطلب تو بالکل ہے نا، وہ ان کا ایک مقصد کچھ اور ہے، کوئی انٹیریئر کنسیڈریشن ہے، کوئی میلا فیڈیز ہے، اور جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح سے تو نہیں ہوتا۔ یا تو آپ جو سوری صاحب کا آرڈر ہے وہ تو ہو گیا، اور نوٹیفکیشن کا بھی ایشو ہو گیا، اب تم صرف عمل درآمد رہتا ہے، اس پہ جو ہے ہم جا رہے ہیں، یہ اسپیکر کا جو فیصلہ ہے منظوری کا ہو جاتا ہے۔ فیصل چودھری صاحب، ماشاءاللہ آپ تو دن رات ایک کیا ہوا ہے، جس طرح پی ٹی آئی اور باقی ہیومن رائٹس کے کیسز کو آپ فائٹ کر رہے ہیں، آپ کا خاصا ہے، ویری بگ اچیومنٹ آن یور پارٹ۔ ہیونگ سیڈ دس، پی ٹی آئی کا جو ہمیں موقف نظر آتا ہے ایک جملے میں، وہ یہ ہے انہیں بیگ بارو اور اسٹیل، اسمبلی کے اندر جا کے، اسمبلی کے باہر رہ کے، ایجیٹیشن کر کے، ڈانس جو کرنا وہ کریں گے، وہ کہتے ہیں الیکشن ہونے چاہیے، ورنہ ملک میں نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ اکنامک ڈیولپمنٹ، کچھ نہیں رہے گا۔ تو اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے سر چودھری صاحب کہ جو پی ٹی آئی نے شروع دن سے کہا ہے، ہمارے یہ دیکھیں نا ایک چیز ہے، جیسے ایک چین ریئیکشن ہوتا ہے، ہمارے یہاں پہ اکنامک کرائسس آیا ہے پولیٹیکل کرائسس کے بعد، اور وہ سنبھالا نہیں جا سکا ابھی تک۔ ابھی آپ گورنمنٹ کے وزراء سے بات کر لیں، ڈیفالٹ کا خطرہ ٹلا نہیں ہے،
डिफॉल्ट का खतरा वहीं पे मौजूद है। तो ये सारी मामलात जो है, आखिर ये पीटीआई जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। तो जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को आपसे ज्यादा कौन जाता है, अगर आपसे ज्यादा किसी ने अदवार देखे हैं पाकिस्तान में, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म करने का एक तरीका होता है नए इलेक्शन। नए इलेक्शन हो जाए, साफ शफाफ इलेक्शन जो है वो हो जाए, और उसके बाद जो भी हुकूमत आए उससे फिर ये मामला किसी तरफ लगेगा। अभी तक जो मामला नजर आ रहे हैं, जो हुकूमत में बैठी जो आते हैं, उन्होंने बिल्कुल ब्लंडर्स किए हैं, वो मामला को संभाल नहीं सके हैं, और अब वो चाहते हैं कि किस तरह से चलते रहे। ये किसी तरह से कैसे चलेंगे? इस तरह से पाकिस्तान का इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो गया। अब तो जो अपर मिडिल क्लास है उसको हीट पहुंच रही है महंगाई की, लोग जो हैं वो इन्फ्लेशन से, बेरोजगारी से। बहुत शुक्रिया चौधरी फैसल साहब। आज जो हमने सारे अपने प्रोग्राम के अंदर जो बहस की है, जो स्टोरीज डिस्कस की हैं, उसका एक ही नतीजा निकलता है कि मुल्क के अंदर अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो उसके लिए इलेक्शन करवाने बड़ा जरूरी है। अब देखते हैं कि खान साहब कामयाब होते हैं या फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस वाले, पीडीएम वाले अपनी हुकूमत को कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल शाम को दोबारा आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।